آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ انتہائی اہم اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ باتیں سننے والی ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا تقریباً اس کائنات کے اندر 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ 2.25 ارب میں سے تقریباً 5% مسلمانوں کو میرے خیال سے علم ہوگا، باقی لوگوں کو علم ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات اہم اور قیمتی اس قدر زیادہ ہے کہ یہ بھی شروع میں آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے توجہ کے ساتھ باتیں سنیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنی خواتین ہیں اوپر، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اور ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک یہ زندگی ہے جو ہم بسر کر رہے ہیں، یہ عارضی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ کتنی زیادہ سے زیادہ عمر ہو جائے گی؟ 70 سال، 100 سال یا 120 سال؟ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ 130 سال سے زیادہ عمر کا شخص نہیں دیکھا۔ سمجھ لیں کہ 130 سال کی زندگی یہ ہم گزار لیں گے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 70 و 60، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، بس ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی کم ہوں گے جو 70 سال سے زیادہ عمر پائیں گے، یہ آپ نے فرما دیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں ہمارے معاشرے کے اعتبار سے زیادہ عمر بھی پالیں گے تو 130 سال گزار لیں گے۔ 130 سالوں کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے جس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور پھر بھی اس زندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے۔ ہم مزدوریاں کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں اور پردیس کاٹتے ہیں۔ نوجوان اپنے بوڑھے بیمار ماں باپ کو اپنے ملک میں چھوڑ کے، اپنی بیوی کو اور بچوں کو ملک میں چھوڑ کے بیرون ملک امریکہ کے عیسائیوں کے کتے نہلا رہے ہیں۔ کیوں؟ میری یہ دنیا کی 130 سالہ زیادہ سے زیادہ زندگی جو ہے اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس زندگی کے اندر ہم نے جتنا کچھ بھی حاصل کرنا ہے، جتنا کچھ بھی ہم نے پانا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے کا لکھ دیا ہوا ہے۔ حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے قلم کو بنایا اور قلم کو کہا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ کہا سب کچھ لکھ دے جو قیامت تک اور جو قیامت کے بعد ہونے والا، سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا گیا۔ ہمارا نظریہ ہے وہ لوح محفوظ ہے اور جو لکھی گئی ہیں وہ تقدیریں ہیں۔ جتنے رزق کے لقمے ہمارے لکھے گئے ہیں لوح محفوظ میں، ہم اس سے ایک لقمہ بھی کم کھا کے اس دنیا سے جانے والے نہیں۔ اور جتنے لقمے لکھے گئے ہیں ان لقموں میں سے ایک بھی لقمہ اس سے زیادہ اس دنیا میں ہم حاصل کر سکتے بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس عارضی اور ناپائیدار زندگی کے لیے ہم کامیاب ہونے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ لو خانت الدنیا تعدل عند اللہ کا جناح بعوضہ، اللہ کی نظر میں اس کائنات کی مثال ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پینے کے لیے بھی نہ مہیا کرتا۔ اتنی حیثیت ہے اس دنیا کی، اور یہ عارضی دنیا اس نے ختم ہو جانا ہے، اور ہمیں اتنا ہی کچھ ملنا ہے جتنا ہمارے نصیب مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ پھر بھی ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ہر حد کو پار کرنے پہ تلے ہوئے۔ ایک وہ زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، ہمارے مرنے کے بعد اس نے شروع ہونا ہے۔ یہ تو 130 سال بعد ختم ہو جائے گی، وہ اللہ کی قسم وہ 130 ارب اور 130 خرب سال کے بعد بھی ختم نہیں ہونے والی۔
کیوں ختم نہیں ہونا اس نے؟ کیونکہ اس زندگی نے جب شروع ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے انسانوں کے سامنے موت کو لا کے ذبح کر کے موت کو موت دے دینی ہے. اب ہمیشہ رہنا ہے. اور اس ہمیشگی والی زندگی میں جہاں پہ ہمارا مستقل ٹھکانہ ہوگا جو ان سبھی ہوگا، اس زندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں یہ 2.25 ارب مسلمان ہیں کائنات کے اندر. 2.25 ارب میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کتنی باتیں ضروری ہیں اس دنیا میں کامیابی کے لیے؟ ہمیں پتہ ہے سکول جانا ہے، پھر کالج پڑھنا ہے، کمپیوٹر کو سمجھنا ہے، موبائل کو سمجھنا ہے، اور دنیا کے کاروبار اور بزنس کو سمجھنا ہے، اور پیسے کی ویلیو اور جناب دکانداری، لین دین، معاملات، ان ساری چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. بچوں کی شادیاں کہاں کہاں کرنی ہے وہ سارا دھیان سے دنیاوی نظریوں سے پرکھنا ہے. یہ دنیا میں کامیابی کے ہم نے جو زاویے بنائے ہیں نا، اس کو ہم سمجھتے بھی ہیں اور ہم پہچانتے بھی ہیں اور ہم اس کے مطابق کامیاب ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن وہ جو اربوں خربوں سالوں کے بعد بھی ختم نہیں ہونی زندگی، اس کے اندر ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. اس کے اندر کامیاب ہونے کے لیے بڑی زیادہ نہیں، صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور اسی ایک چیز کو آج ہم سمجھیں گے. وہ ایک چیز کیا ہے جس نے ہمیں اس ہمیشگی والی زندگی میں کامیاب کرنا ہے؟ وہ ایک چیز ہے میرے محترم بھائیوں، وہ ایمان ہے. ایمان ہوگا ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اگر ایمان نہ ہوا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم اس زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ میں نے نہیں کہا، ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث سنا کے آگے بات لے کے چلتا ہوں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں خوبصورت پینے کے لیے مشروبات عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. جب پینے کے لیے پانی ملیں گے نا تو جہنمی ان کو دیکھیں گے تو جہنمی کہیں گے افیضوا علینا من الماء، جنتیوں جو پانی تمہیں ملا ہے اس کی چند بوندیں اور چند گھونٹ ہمیں بھی دے دو. وہ کہیں گے ہم تمہیں پلا تو دیں لیکن ان اللہ حرم علیکم، اللہ نے تم پہ حرام کیا. ان اللہ حرم علی الکافرین، اللہ نے کافروں کے اوپر حرام کیا ہے. یہ اسی کے لیے جائز ہے. جنت کا پانی، جنت کے مشروبات، جو دنیا کے اندر ایمان والا تھا، جو ایمان والا نہیں تھا وہ کافر تھا، اور کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو حرام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتی تؤمن، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تمہارے پاس ایمان نہ ہوا. تم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر تمہارے پاس ایمان نہ ہوا. تم کامیاب تب ہوگے جب تمہارے پاس ایمان ہوگا. پتا چلا اس کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے جو ضروری اور بنیادی اور سب سے بڑی چیز ہے وہ کون سی ہے؟ ایمان. ایک چیز ہے، اس کا نام ہے ایمان. اب پتا چل گیا کہ اس کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے. اب دنیا کے اندر 2.25 ارب جو مسلمان ہیں ان میں سے 5% لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو ایمان کی اصل ڈیفینیشن اور تعریف کا پتا ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے. آپ جتنے سارے بیٹھے ہیں نا، آپ نے بات دھیان سے سننی ہے، باتیں کڑوی لگنی ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھاتا ہوں میرا نظریہ نہیں، میرا دل نہیں کہ آپ کو پریشان کیا جائے، کڑوی باتیں کی جائیں، تلخ باتیں کی جائیں. لیکن میرا دل یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ خوبصورت چہروں سے بزرگ اور نوجوان اور یہ میرے بچے ادھر آئے ہیں اور ہماری بہنیں اور مائیں آتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل ہے کہ ہم سارے اللہ کی جنت کے اندر بھی ضرور جمع ہو جائیں. تو اس لیے باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا، برا نہیں سمجھنا، اور کوئی بھی بات ادھر ادھر کی نہیں ہم چھوڑیں گے انشاءاللہ. ساری باتیں قرآن پاک سے ہوں گی، زیادہ باتیں قرآن پاک سے ہیں، 1-2 حدیث بس پورے جمعے کے اندر پڑھی جانی ہے تقریباً. تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے انشاءاللہ، پورے دلیل کے ساتھ ساری باتیں ہوں گی.
میں نے کہا ہے کہ 2.25 ارب دنیا کے اندر مسلمان ہیں، اور ان میں سے 5% لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جو ایمان کی تعریف کرتے ہیں مختلف، تینوں غلط ہیں۔ پہلے نمبر پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان ایمان کی تعریف یہ ہے کہ بندہ دل سے اسلام کو مانے کہ اسلام سچا مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، یہ صحابہ سچے ہیں۔ یہ بندہ دل سے مان جائے نا تو یہ ایمان ہے۔ اور صحیح بخاری کی شرح ہے فیض الباری، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ بعض مسلمانوں کے نزدیک یہ تعریف ہے کہ بندہ صرف دل سے مان لے کہ اسلام سچا مذہب ہے، زبان سے نہ بھی کہے، عمل نہ بھی کرے، ایسا بندہ ایمان والا ہے۔ اور اسی کے نظریے کے اوپر پھر لوگوں نے کہا تھا الایمان الابلیس و ابا بکر سواء، نعوذ باللہ، ابلیس کا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہے، نعوذ باللہ۔ ابلیس بھی مانتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، ابو بکر بھی مانتے ہیں دل سے اسلام سچا مذہب ہے۔ یہ باطل نظریہ ہے کہ صرف دل سے مان لیا جائے اسلام سچا، قرآن سچا، نبی ذیشان سچا تو بندہ ایمان والا ہوتا ہے۔ نہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کئی جگہ پہ یہودی اور عیسائی جو تھے وہ دل سے مانتے تھے کہ اسلام سچا مذہب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید سورہ الانعام کی آیت نمبر 114 میں اللہ کہتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یہودی اور عیسائی، یعلمون، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا کس بات کو جانتے ہیں؟ انہو منزل من ربک، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، شریعت اور اسلام نازل ہوا ہے، انہو منزل من ربک، کہ یہ واقعی حقیقی طور پہ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا بالحق، اور اس کو سچا مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہودی اور عیسائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے دین کو دل سے سچا مانتے ہیں اور اس کو حق دین مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں؟ بتائیں کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زبان سے نہیں اقرار کرتے، وہ عمل نہیں کرتے اسلام کے مطابق۔ دوسری دلیل ہے قرآن پاک کے اندر، اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عیسائی اور یہودی ہے نا، یہ آپ کو اور آپ کے دین کو اسی طرح دل و جان سے سچا مانتے ہیں جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹوں کو مانتا ہے نا۔ کسی بندے کا بیٹا ہے تو اس کو دل سے پتا ہوتا ہے نا کہ یہ میرے ہی بیٹا ہے، یہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہے۔ فرمایا یہودی اور عیسائی بھی آپ کے دین کو سچا اسی طرح سے مانتے ہیں۔ پہلی تعریف کیا ہے مسلمانوں کے ہاں ایمان کی؟ کہ صرف دل سے اسلام کو مان لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے، قرآن کو مان لیا جائے، اللہ کو مان لیا جائے تو بندہ ایمان والا ہوتا ہے۔ جبکہ یہ تعریف باطل ہے۔ کیوں؟ یہودی عیسائی بھی یہ کام تو کرتے تھے، لیکن یہودی عیسائیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور مومن نہیں کہا، بلکہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ دوسرا نظریہ مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے ہی صرف پڑھ لینا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ زبان سے بس کہہ دے، دل سے نہ بھی مانے، صرف زبان سے کہہ دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانے، عمل بھی کرنا شروع کر دے، دل سے نہ مانے، صرف زبان سے کہہ دے، عمل بھی کرنے شروع کرے، ایسا بندہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایمان کی تعریف درست نہیں ہے۔ سورہ نور کی 47 نمبر آیت ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَآتَانَا، اور ہم نے اطاعت کی، پیروی کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ کہتے ہیں کہتے تو زبان سے ہیں
وما اولئک بالمؤمنین، لیکن میں ان کا رب کہتا ہوں یہ ایمان والے زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، اور عمل بھی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کا زبان سے کہنا اور عمل کرنا پھر بھی بیکار ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف زبان سے کہہ دینا اور عمل کر لینا یہ ایمان ہے نہیں ہے۔ اور اسی کی دلیل سورہ بقرہ کے شروع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، آخرت کے دن پہ ایمان لائے، لیکن وما ہم بمؤمنین، میں رب کہتا ہوں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ زبان سے کہنے سے عمل کرنے سے بندہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ ایمان والا بندہ کب ہوتا ہے؟ ایمان والا بندہ تب ہوتا ہے جب انسان زبان سے اقرار کرے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور دل سے اس کو سچا تسلیم کرے۔ یہ عبداللہ ابن ابی تھا، منافقوں کا سردار، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے بڑی عزت بھی کرتا تھا، پیچھے سازشیں کرتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر جاتے تو آپ کے آگے آگے جاتا، آپ واپس آتے پیچھے پیچھے آتا۔ پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے جب رسول اللہ مدینے سے باہر جاتے ہیں میں آگے آگے جاتا ہوں، کوئی آگے سے حملہ کرے تو پہلے مجھ پہ کرے۔ یہ کہہ رہے واپس آتے پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہتے اس لیے کہ واپس جب آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تو جو کوئی پیچھے سے حملہ کرے وہ پہلے مجھ پہ کرے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے نا، جب ساتھ میں کھڑے ہو کے لوگ اوے لوگو، کائنات کے اندر ہر بندے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، ایک شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جن کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، زبان سے اتنا کہنے والا۔ لیکن دیکھیں صحیح بخاری کے اندر ہے 1366 نمبر حدیث، یہ عبداللہ بن ابی مر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مومن سمجھ رہے ہیں کہ یہ زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، یہ ہماری باتیں بھی مانا کرتا تھا تقریباً، تو ہم اس کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ آپ جنازہ پڑھانے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے کہنے سے اور عمل کر لینے سے بندہ ایمان والا نہیں ہوتا، آپ اس کی قبر پہ نہ کھڑے ہوں۔ سورہ توبہ کی 84 نمبر آیت ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یہ اور اس طرح کا کوئی بھی بندہ مر جائے آئندہ آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ ہی اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، یہ ایمان والے نہیں تھے۔ دو تعریفیں میں نے بیان کی مسلمانوں کے نزدیک جو ایمان کی ہیں۔ پہلی تعریف، صرف بندہ دل سے اسلام کو سچا دین سمجھ لے ایمان والا ہو جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری تعریف، صرف بندہ زبان سے کہہ دے اور عمل کرنے شروع کر دے، دل کی خیر ہے، دل سے نہ بھی مانے تو خیر ہی صلاح، یہ بھی اسلام ایمان کی تعریف نہیں ہے۔ آئیے تیسری تعریف دیکھیں اور اس کے بعد میں چند باتیں کر کے بات کو مکمل کر دوں گا۔ اور یہ مسلمانوں کے اندر جو پائے جانے والے کئی مولوی ہیں نا، علماء، جن کے پاس علم نہیں ہے قرآن و سنت کا، ان کے ہاں بھی ایمان کی یہ تعریف ہے جو میں ابھی بتانے لگا۔ بندہ دل سے اسلام کو سچا مانتا ہو اور زبان سے بھی اسلام کو سچا ماننے کا اقرار کرتا ہو تو بس یہ بندہ پکا سکے بند مور لگ گئی ہے کہ یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، یہ بندہ پکا جنتی ہے۔ ایسے ہی ہے جی، زبان سے بھی کہہ دے اسلام سچا مذہب ہے مانے اور دل سے بھی کہے تو یہ ایمان والا ہے کہ نہیں؟ اور یہی مسلمانوں کے ہاں تعریف ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت اپنے مولویوں کے پیچھے لگ کے دلیلوں کے بغیر اسی تعریف کو مانتی ہے اور کہتی ہے ہم زبان سے اسلام کو مانتے ہیں، ہم دل سے مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسلام ایمان کی یہ بھی تعریف غلط ہے۔ دلیل سنیں، آج کل ہر بندے کے پاس یہ موبائل ہے، آسان ترین اس کے اندر ایپ ہے اسلام 360، اسلام 360 کی، اس کے اندر جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے اور اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2733۔
2733 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، 2 یہودی آئے، آ کے سوال پوچھے، اللہ کے نبی نے سوالوں کے جواب دیے۔ وہ کہتے ہیں یہ سوالوں کے جواب تو کوئی نبی کے علاوہ کوئی دے نہیں تھا سکتا، آپ سچے نبی ہیں۔ فقولا، حدیث کے الفاظ، فقولا نشہد انکا نبی، وہ دونوں یہودی کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پہلی دلیل میں نے کیا کہا تھا؟ یہودی عیسائی دل سے اسلام کو سچا مانتے ہیں اور رسول اللہ کو سچا مانتے ہیں۔ اس دلیل میں نے کیا کہا ہے کہ یہودیوں نے زبان سے بھی کہہ دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہودیوں دل سے بھی کہتے ہو میں سچا نبی ہوں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہو، ما یمنعکم ان تتبعونی، مجھے بتاؤ پھر میری پیروی کیوں نہیں کرتے اور میرے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر کیوں نہیں چلتے؟ یہودی اس لیے یہودی ہے کہ وہ دل سے مانے اسلام کو، زبان سے بھی مانے، لیکن عمل رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ نہ کرے۔ اللہ کے پیغمبر یہودی کو یہودی کہیں اور کافر کہیں، عیسائی اس لیے عیسائی ہے اور کافر ہے کہ وہ دل سے بھی مانتا ہے اسلام کو، زبان سے بھی مانتا ہے اسلام کو، لیکن عمل اسلام کے مطابق نہیں کرتا۔ آج مسلمان 2.25 ارب ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیں زبان سے ہم بھی اسلام کو مانتے ہیں، دل سے ہم بھی مانتے ہیں، کیا ہم عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں پہ کرتے ہیں؟ تو پھر کیا فرق ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے مانے اور عمل کر کے دکھائے، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا اس کے اوپر عمل کر کے دکھائے، یہ ایمان ہے، یہی مومن ہے جو بندہ یہ کرتا ہے۔ یہودی عیسائی کافر نے کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری پیروی نہیں کرتے تم اس لیے کافر ہو۔ تو مسلمان بھی دل تو بھی کہندے نے اسلام سچا، زبان تو بھی کہندے نے، لیکن پیروی نہیں کر دے تے مسلمان کی نے؟ یہ تے مسلمان نے، او یہ کام کر کے کافر نے یہ کام کر کے کیا مسلمان۔ میں آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، 3 مثالیں پیش کروں گا تھوڑے وقت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ہم کتنے کو بڑے ایمان والے اور مسلمان ہیں، سمجھتے ہم اپنے آپ کو جنتی ہیں اور کہتے ایمان والے ہیں، ہم کتنے کو ایمان والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ معراج پہ گئے، اللہ نے آسمانوں سے اوپر بلا کے آپ کو نماز کا تحفہ دیا تھا، آپ نمازوں کا تحفہ لے کے زمین پہ تشریف لائے، اور آپ نے اس وقت ابھی ہجرت نہیں تھی کہ 6 مہینے تقریباً رہتے تھے، 6 مہینے یہ 10 سال اگلے، 10.5 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے 10.5 سالوں میں کوئی ایک نماز بھی کبھی چھوڑی نہیں ہے۔ ایک دن آپ کی 4 نمازیں رہی تھی، وہ آپ نے بعد میں کٹھی پڑھ لی تھی حنین کے موقع پہ، ایک نماز بھی چھوڑی نہیں ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول گھر میں ہوتے تھے، کانا فی اہلہ محنۃ، آپ گھر والوں کے ساتھ کام کاج کروایا کرتے تھے۔ نبی کی سنت ہے بیویوں کے ساتھ کام کاج کروانا۔ آج کوئی نوجوان اگر کار کو بھاری پھاڑ لے یا کوئی چھری پھاڑ لے تے کوئی سبزی ٹماٹر فروٹ کٹن لگ پے تے پھر کار چو پیو ہی کہندا ہے لو ویاہ تے منڈے دا کر دیتا ہے، منڈا ہتھوں گوا لیا۔ اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے، اور ہم عائشہ کہتی ہیں گھر کے کام کرتے ہوتے، لیکن اذا سمعتم النداء المؤذن، جب مؤذن کی اذان کی آواز سنتے ہمیں اس طرح سے چھوڑ کے مسجد میں چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے اور پہچانتے ہی نہیں تھے۔ آپ جب بڑے پریشان ہوتے آپ آتے بلال قم فاذن وارہنا، بلال اٹھو اذان کہو میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ کتنے مسلمان ہیں رسول اللہ کی امتی جن کو اذان کی آواز سے سکون پہنچتا ہے؟ آپ سب کچھ چھوڑ کے، عائشہ کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے، رسول اللہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے، اپنی اولادوں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنے گھر کے کام چھوڑ کے، مصروفیات کو چھوڑ کے، سیاپا کو چھوڑ کے مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے۔ آج کا مسلمان جو ایمان والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اہل سنت اور اہل حدیث سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ایمانداری سے بتائیں ہم نے کبھی اپنی دکان بند کی ہے، شٹر نیچے کیا کہ ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے؟ کیا ہم نے سکول میں لگی ہوئی کلاس کو چھوڑا کہ ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے؟ کیا ہم نے اکیڈمی کی کلاس کو روکا کہ چلو بچے اٹھ کر نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہو گیا؟ کیا ہم نے کبھی گھر میں لگا ہوا ٹی وی کے اوپر میچ کرکٹ کا اور فٹ بال کا اور کبڈی کا کیا اس کو کبھی بند کیا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اس کو بند کر دو؟ کیا گراؤنڈوں میں کھیلنے والے مسلمانوں نے کبھی بند کیا کھیل کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز میں نے پڑھنی ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث یاد رکھیے گا، صحیح بخاری ہے، 637 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ آپ کو گھشی کے دورے پڑنے لگ گئے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اما عائشہ کہتی ہیں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، جب ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر مجھے اٹھاؤ، وضو کرواؤ، میں نے نماز پڑھانی ہے۔ اٹھے، اٹھا نہیں گیا، وضو کیا مشکل سے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 مرتبہ اسی طرح سے ہوا، بار بار پوچھ رہے تھے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی کے عالم میں بھی کس چیز کا فکر ہے؟ اور نماز کا نہیں، نماز با جماعت کا، جماعت سے نماز پڑھنی کا۔ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے کتنے ہیں جو نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مکمل کوشش کرتے ہیں اور اپنا گھر بار چھوڑ کے بے ہوش ہوں تب بھی اٹھ کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کتنے مسلمان ہیں ایسے؟ اور بے ہوشی تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ اس حدیث کو نہ سوچئے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر باب باندھا، لیبل لگایا ہے کہ بندے کو تب تک مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنی ضروری ہے اور فرض اور واجب ہے جب تک بندہ کسی کے سہارے پہ بھی سہارا لے کے بھی مسجد کے اندر جا سکتا ہے۔ 30 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ سے اٹھا نہیں تھا جا رہا، آپ نے فرمایا علی، عباس، آؤ میرے ایک ایک کندھے کو سہارا دو، مجھے مسجد میں لے کے جاؤ۔ وہ مسجد میں لے کے جا رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں پیچھے سے دیکھ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پاؤں اٹھائے نہیں تھے جا رہے، لیکن مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے۔ آج اسی پیغمبر کا امتی پوری زندگی گزر گئی ہے، کبھی نماز چکھ کے بھی نہیں دیکھی۔ اور جو پڑھنے والے ہیں کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، اور جو 5 کی 5 پڑھتے ہیں کبھی گھر میں پڑھ لی، کبھی کدی پڑھ لی، کبھی جناب 2 گھنٹے لیٹ پڑھ لی، کبھی 4 گھنٹے لیٹ پڑھ لی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کے اوپر پڑھنی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ یہ رب کا بھی حکم، رسول اللہ کا بھی حکم ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حکم مانتے ہیں یہ صرف نماز کے اوپر ہی دیکھ لیں۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی باتیں مانتا ہے ساتھ میں۔ نماز، ٹائم بڑا شارٹ رہ رہا ہے، نماز 3 میں نے مثالیں دینی ہیں، نماز کے بعد 2 باتیں رہ گئیں۔ ایک بندہ بیمار ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، وہ کہا بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اٹھ کے وضو ضروری ہے نماز کے لیے، وضو کرنے کی طاقت نہیں، غسل ضروری ہے، استنجا ضروری ہے، پاکی ضروری ہے، طہارت ضروری ہے۔ اگر اتنا بیمار ہے، ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، ایک بازو پہ وہ کوئی خوراک کی گلوکوز کی ڈرپیں بوتلیں لگی ہیں، دوسرے بازو پہ دوسری ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، اس کو نیچے پیشاب کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، اوپر آکسیجن لگی ہوئی ہے اور کپڑوں کو خون لگا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس کے ہوش و حواس قائم ہیں، ایسے بندے کو ایسی حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بغیر وضو کے پڑھے، بغیر طہارت کے پڑھے، بغیر تیمم کے پڑھے، فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس حالت میں بھی اسی طرح سے نماز پڑھ لے، اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ نے نماز کی رخصت نہیں دی ہے۔ آپ کو پتا ہے نبی نے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھا ہو گئے، یہ دیکھیں منہ پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، ہاتھوں کا حال دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں آنا ہوتا ہے، نبینہ کو لے کے آنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جس میں آتا ہوں، رستے میں بچھو، سانپ اور اس طرح کی موذی زہریلی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں، صرف ایک نماز گھر پڑھنے کی اجازت دے دیں، صرف ایک نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے جا کے پڑھ لیا کرو یار، تمہارے عذر معقول ہے۔ ابھی وہ باہر نکلے نہیں، ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے آپ اس کو واپس بلائیں اور اس کو پوچھیں کیا مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے تمہارے کانوں میں؟ کہا آتی ہے۔ کہا جس کے کانوں میں مؤذن کی آواز پڑتی ہے میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں محمد بھی اس کو گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے کانوں میں اذان کی آواز نہیں پڑتی؟ کیا ہمیں اذان نہیں سنائی دیتی؟
ایک حکم کے اوپر دیکھیں، نماز کے اوپر ہم اتنے فیل ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں کے گھر، گھرانوں کے گھرانے، عورتیں کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، بزرگ کیا، اللہ کی قسم پڑھے لکھے کیا، ان پڑھ کیا، جاہل کیا، کوئی مسلمان جو ہے پکا اس طرح سے نمازی ابھی تک نہیں بن رہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ میرے مسلمان نمازی بن جائے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، آخری مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا یوں، اور آپ ساتھ میں کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، عائشہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری امت کے لوگوں کو پیغام دینا کہ تمہارا رسول جاتے جاتے بھی تمہیں وصیت کر کے گیا تھا نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ نے نماز نہیں معاف کی، جنگ کی حالت ہو، نیچے سے جناب نیچے سے حملے ہو رہے ہو، اوپر سے ڈرون برس رہے ہو، اور کافر جو ہے اپنی توپوں کا، میزائلوں کا، اور اپنے جناب تمام قسم کے اسلحہ جات کا تمہاری طرف رخ کر بیٹھے ہو، تم ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں نماز کا وقت آ جائے پھر بھی تمہیں نماز معاف نہیں ہے۔ ایک جماعت آگے لڑے گی، دوسری پیچھے نماز پڑھے گی، پھر وہ پیچھے آ کے نماز پڑھے گی، یہ نماز پڑھ کے پھر وہاں پہ لڑیں گے۔ جان جانے کا خدشہ ہے لیکن نماز اللہ نے پھر بھی معاف نہیں کی۔ دوسری بات، دوسری مثال قرآن پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی 280 سے 84 نمبر آیتیں نازل فرمائی۔ کب آپ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا، حج کے موقع پہ آپ میدان عرفات میں خطبہ حج دے کے کھڑے، وہاں پہ قرآن پاک کی آیات نازل، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو ایمان والو، سود اللہ نے حرام کر دیا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو سود حرام ہے، اگر کافر ہو تو کرتے رہو جتنے بھی بزنس کرنے ہیں سود والے۔ ایمانداری سے بتائیں، 56 ملک ہیں اسلامی دنیا کے اندر، 56 ملک اسلامی، کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جس نے سود کے خلاف مہم چلائی ہو اور اپنے ملک کو سود سے پاک کیا ہو۔ اور پاکستان کے اندر 1999 کے اندر وفاقی شرعی عدالت نے بل پاس کیا کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پہ لیا گیا، 20 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کر سکیں۔ وفاقی شرعی عدالت نے بل پاس کیا کہ پاکستان سے 2 سال کے اندر سود کا سارا سسٹم ختم کیا جائے گا۔ اس وقت جناب ایک وزیر اعظم صاحب تھے، ابھی بھی حیات ہیں، اور ابھی بھی انہی کے ہاتھوں میں یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ انہوں نے فوراً سپریم کورٹ میں جا کے سٹے لیا تھا، پاکستان سے سود کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اگر سود کو پاکستان سے ختم کر دیا تو پاکستان چل نہیں سکے گا۔ 1999 کے اندر، اور میں آپ کو بتا دوں نواز شریف نے کہا تھا 1999 کے اندر کہا تھا کہ سود ختم نہیں کرنا ملک چل نہیں سکے گا۔ آج کتنے سال ہو گئے؟ 1 سال وہ اور 24 سال یہ، 25 سال۔ 25 سالوں کے اندر ایمانداری سے بتائیں ملک چلے؟ سود بھی نہیں ملک چوں کڈے آتے، ملک چل بھی کوئی نہیں سکیا۔ اور بدبختی ہماری، کہتے تھے ملک نہیں چل سکے گا، کہنا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں کہ رب کہتا ہے سود کو ختم کرو، یہ کہتا ہے سود کو ختم نہ کرو، ملک چل نہیں سکے گا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں بدبخت اللہ پاکستان کا دشمن ہے، اللہ پاکستان کو چلانا نہیں چاہتا، اللہ اس لیے کہتا ہے سود کو ختم کرو۔ ہم پاکستان کے خیر خیر نہیں، سود کو ختم نہیں کرنا، ملک نہیں چل سکے گا۔ مدینہ کے اندر پہلے سود چلتا تھا، اللہ کے پیغمبر نے حج کے موقع پہ سود کو حرام قرار دیا۔ سب سے پہلے کہا میرے چچا عبد المطلب کا سود سارے کا سارا باطل ہے، جس سے بھی لینا ہے سارا منع ہے، اس کے اصل پیسے اس کو واپس لوٹا دو۔ اور اس کے بعد سود کی حرمت اس طرح سے اعلان کر دیا گیا، کوئی مسلمان پورے مدینے کے اندر نہ سود لیتا تھا نہ دیتا تھا۔ اور اس کے بعد ابو بکر کی ریاست آئی، کوئی سود لیتا دیتا نہیں تھا۔ عمر کی دور آیا، کوئی سود لیتا دیتا نہیں تھا۔ سیدنا عثمان کا دور آیا، 45 لاکھ مربع میل پہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ کتنا؟ 7,96,096 ساڑھی مطالعہ پاکستانی کتابیں بچہ پڑھایا جاتا ہے۔ 8 لاکھ لا لو، سمجھ لو 8 لاکھ مربع میل پاکستان دا رقبہ ہے۔ تو حضرت عثمان کے دور میں 45 لاکھ 8,46,48 پاکستان جیسے 6 ملک ہوں، اتنی بڑی ریاست صرف سیدنا عثمان چلا رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم میں نے خود پڑھا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ہی
غریبوں کو وظیفے دیے جاتے تھے، بوڑھوں کو وظیفے دیے جاتے تھے، کوئی بچہ پیدا ہوتا بعد میں تھا، پہلے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا، اور لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے، لوگوں سے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ سارے کا سارا ملک اور اتنے ملک ساتھ میں چلے تھے، سود کے بغیر چلے تھے کہ نہیں چلے تھے؟ چل جاتے، حکمران نہیں چلنے دیتا۔ قرآن میں اللہ نے منع کیا سود کا ایک لقمہ، جو ایک لقمہ سود کا کھاتا ہے ان ينكح الرجل امہ، وہ اپنی ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے۔ من اکل درہما من الربا، 80 روپے سود کے کھائے، اگر پتہ چل جائے کتنا سنگین جرم ہے، اپنی ماں سے نکاح تو کر لیتا لیکن سود کا 80 روپیہ نہ کھاتا۔ اور یہ تو حکمرانوں کی بات ہے نا، ان کی چھوڑیں، ان تک ہماری رسائی رہی، وہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، ہم اپنا دیکھیں۔ ہم میں سے کوئی ریٹائرمنٹ لیتا ہے اور سیدھے پیسے لے آ کے بینک چ رکھتا ہے، وہ کہندے نے 5 سال بعد یا 10 سال بعد تانوں ڈبل کر کے دے دیا۔ سود ہے۔ ہمارے کسان بھائیوں کو انہوں نے ورگلائے میں پھنسایا، یہ جی سکیم نکالی ہے خوشحال پاکستان، خوشحال کسان کے نام پہ، اتنے پیسوں کا ٹریکٹر لے لو، ٹریکٹر اتنے کے آپ نے اتنے پیسے دینے، آسان قسطوں میں دیں گے۔ آپ اتنا قرضہ لے لو، آپ کاشتکاری کرو، فصل کاشت کرو، اتنا قرضہ لے لو، اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ ہمیں دو، لوگوں کے کام آتے ہیں، اتنے قرضے لے لو، اتنی انسٹالمنٹ پہ لے لو، سارا بینکاری سسٹم سود کے اوپر مبنی ہے، اور اس پہ صرف حکمران ذمہ دار نہیں ہے، اللہ کی قسم میں اور آپ ہم سبھی کے سبھی ذمہ دار ہیں۔ ہم کتنا مانتے ہیں؟ 2 حکم میں نے بتایا، ایک نماز کا، ایک سود کا، ہم میں سے تو کوئی ان دونوں میں ہی عمل کرتا نظر نہیں آتا۔ آخری بات قرآن میں ہے جہاد کا حکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جا کے جہاد کا حکم، سونے نبی جہاد کرو کافروں سے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کافروں سے لڑو جب تک دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے، فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ جب یہ حکم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جہاد پہ نکلے، 80 جنگیں رسول اللہ کے دور صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑی گئی۔ 27 جنگیں ایسی تھی کافروں کے ساتھ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود جا کے کافروں کے ساتھ لڑے تھے۔ احد کے میدان میں آپ نے پتھر کھائے تھے، دانت شہید کروائے، سر میں زخم لگوائے، سر سے لہو بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی لہو بہا، کس لیے؟ اللہ کے حکم جہاد کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ اور قرآن میں، یہ قرآن ہے، 1 نہیں 2 نہیں 20 نہیں 100 نہیں، 480 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کی توفیق سے میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، قرآن میں جہاد کی آیتیں، 480 آیتیں قرآن میں جہاد کی، اور مسلمان اپنے آپ کو ایمان والا کہے، مومن بھی کہے، جہاد سے نفرت کرے، جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد کہے، اور مسلمانوں کا لیڈر، آرمی چیف ہو، حافظ قرآن ہو، یہ 480 آیتیں اس کو نظر کیوں نہیں آتی؟ مسلمانوں کا لیڈر ہوں، پڑھے ہوئے ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، سارا کچھ پڑھنے کے بعد یہ چھوٹی سی رب کی کتاب قرآن پاک کیوں نہیں پڑھا؟ اگر پڑھا ہے 480 آیتیں نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہیں ترجمہ نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے سمجھا نہیں، اگر سمجھا ہے تو بتائیں عمل کیوں نہیں کرتے؟ فلسطین کے اندر 36,000 سے زیادہ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، کوئی ایک مسلمان بھی اٹھ کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا نہیں۔ کیوں؟ قرآن کے تو 480 سے زیادہ آیتیں جہاد کا حکم دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، ہم بس اتنا سا دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ایمان کی سطح پہ۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور اگلی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس میں کامیابی کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ کتنی چیزیں؟ ایک، اس کا کیا نام ہے؟ ایمان۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کو سچا مذہب اور سچا دین سمجھنا دل و جان سے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا، اور اسلام کے بنانے والے اور بتانے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنا، یہ ہے ایمان مکمل، جو صرف زبان سے کہتا ہے، دل سے مانتا ہے اور عمل کر کے نہیں دکھاتا۔ ایسا بندہ قرآن پاک کی روشنی میں اپنے ایمان کی فکر کر لے۔ میں نہیں کہہ رہا کسی مفتی کا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، ایویں کوئی دوست کوئی بزرگ جا کے نہ کہ قاری صاحب نے کہا جڑا عمل نہیں کرتا وہ تے کافر ہو گیا، میں ایک آیت قرآن دی پڑھ کے گل ختم کرنے لگا۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फरमाया कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अतीउल्लाह व रसूलहू, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। फ़इन तवल्लऊ, बस अगर तुम फिर गए, तुमने इताअत ना की अल्लाह और उसके रसूल की, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। समझ नहीं आई? देखें, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, अगर तुम फिर गए। यह भी हो सकता था कि अल्लाह कहते अगर तुम फिर गए फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतवल्लिन, तो अल्लाह फिरने वालों से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन यह नहीं कहा। अल्लाह यह भी कह सकता था अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, अगर तुम फिर गए फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुकुम, अल्लाह तुमसे मोहब्बत नहीं करता, यह भी नहीं कहा। क्या कहा? कहा अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, अगर तुम फिर गए तो अल्लाह ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। पता चला ईमान के लिए जरूरी है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे नमाज अल्लाह का हुक्म है, सूद से बचना अल्लाह का हुक्म है, फ्रॉड ना करना अल्लाह का हुक्म है, लोगों को धोखे ना देना अल्लाह का हुक्म है, चोरियां ना करना अल्लाह का हुक्म है, और गिबत ना करना, किसी से हसद ना करना, किसी की जसूसियां और टो ना लगाना, और किसी को गालियां ना देना, किसी को ताने ना देना, कारोबार में झूठी कस्में ना खाना, और दाढ़ी को बढ़ाना और इसको माफ करना, शलवार को टखनों से ऊंचा करना, और ये सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं। जिहाद करना अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें हकीकी मानों के अंदर अपनी उखरवी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ईमान ज़रूरी है, अपने ईमान की तजदीद और ईमान की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि